جو فیصلہ ہے اور جو بڑا خطرناک فیصلہ ہے وہ 6 کنال نکالنے کا، اگر آپ کہیں کہ وہ صدر کا آفس کر رہا ہے تو میں کہوں گی کہ آپ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. آپ آئین پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ایگزیکٹو فیصلے کون لیتا ہے. ہم دریائے سندھ سے 6 کنال کے حوالے سے جو تجویز ہے یا جو فیصلہ کیا گیا ہے، جو ہمیں سنائی دیا، ہم اس فیصلے کو رد کرتے ہیں. ہم ایسی کسی بھی خواہش کو پورا نہیں ہونے دیں گے. ہم نے کالا باغ ڈیم کے لیے کمو شہید پر دھرنا دیا، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے. آج بھی پیپلز پارٹی کالا باغ ڈیم ہو یا یہ 6 کنال کا ملک دشمن عوام دشمن فیصلہ ہو، اس کے خلاف ہیں. ہمارے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ببانگ دہل یہ کہا ہے کہ ہم یہ 6 کنال کے خلاف ہیں. ہم بھی سمجھتے ہیں کہ پانی کی ضرورت ہے، لیکن آپ کیوں نہیں ایگریکلچر میں آپ کیوں نہیں انقلاب لاتے، اریگیشن میں انقلاب کیوں نہیں لاتے، سمارٹ اریگیشن کیوں نہیں کرتے. پانی کی قلت میں اگر ہے تو اس کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کیوں نہیں کرتے. آئیں بیٹھے ہمارے ساتھ، ہم بتائیں گے فارمنگ کیسے ہوتی ہے. ہمارا تعلق ہے زراعت سے. یہاں زراعت کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے. آپ زراعت کا گلا دبانے پہ لگے ہوئے ہیں، آپ ان کا گلا گھونٹ رہے ہیں اور پھر 45% ٹیکس لگا رہے ہیں اب ایگریکلچر پہ. آپ پہلے ہی اس طبقے کو جس کو سہارے کی ضرورت ہے، جس کو مدد کی ضرورت ہے، آپ اس کا گلا گھونٹ رہے ہیں اور پھر آ کے یہ تہمتیں لگا دیتے ہیں زرداری صاحب پر. او بھائی ہوش کے ناخن لو. آپ کا زرداری صاحب دشمن نہیں ہے، ہمدرد ہے. اس ملک کا ہمدرد صدر جس نے اس ملک کے پارلیمان کو اور اس پارلیمان کے ذریعے اس ملک کی عوام کو مضبوط کیا. آپ کیسے ایسی بات سوچ سکتے ہیں زرداری صاحب کے لیے، جس نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا اس وقت جب پاکستان میں کیوس تھا، جب پاکستان میں افراتفری تھی، اس وقت پاکستان کھپے کا نارا لگانے والا ہمیشہ پاکستان اور پاکستان کی عوام کے حق کی بات کرے گا. کے فیصلے آنا شروع ہو گئے، کیا عمران خان کو بھی ملٹری کورٹ سے 9 مئی کے کیس کے اندر سزا کا امکان ہے؟ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، دو سوال. ایک تو شادی کرے گا، دوسرا یہ بتائیے کہ مذاکراتی کمیٹیاں جو بنائی گئی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے؟ دیکھیں میں آپ کا پہلا سوال دوسرے سوال کا جواب پہلے دے دیتی ہوں کہ مذاکرات میں تو پاکستان پیپلز پارٹی یقین رکھتی ہے. ہم سمجھتے ہیں اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کئی مواقع پر یہ کہا ہے کہ ڈائیلاگ جو ہے وہ ہمارے تمام تر جو پولیٹیکل مسائل ہیں ان کا حل ہے. اگر آپ کو پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے، ہم آہنگی چاہیے تو انگیجمنٹ کرنی پڑے گی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری گردنوں میں سریا لگا ہے ہم بات نہیں کریں گے، ہماری عزت گھٹ جائے گی ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے یا لیڈر سے بات کریں. ہرگز اس طرح کا رویہ آپ کو مسائل کے حل کی طرف نہیں لے جائے گا. اگر ہمیں ملک کے مسائل، اقتصادی جو مسائل ہیں، معاشی جو مسائل ہیں، پولیٹیکل جو مسائل ہیں، سیکیورٹی کے جو مسائل ہیں، اگر ہمیں اس کا حل چاہیے تو ہمیں پولیٹیکل ڈائیلاگ کرنا پڑے گا. اور ہم اس میں گہرا یقین رکھتے ہیں. جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس وقت حکومت کے ساتھ، جو ہماری جماعت کی طرف سے بھی کمیٹیز تشکیل دی گئی ہیں، ہمیں امید ہے اور اب یقین تو خیر خدا کو ہے، اللہ کو پتہ ہے، لیکن ہم مثبت سوچ کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. امید کرتے ہیں کہ نون لیگ کی جو وفاقی حکومت ہے وہ ان مطالبات کو عوامی پس منظر میں سمجھے گی اور اس پر غور کرے گی اور جلد سے جلد ان مسائل کا حل نکل آئے گا. جو آپ کا پہلا سوال تھا میں اس پہ آتی ہوں. ایک بھائی آپ نے کہا ملٹری کورٹ. دیکھیں ایک جمہوری کارکن کی حیثیت میں تو اس خوشی کا اظہار نہیں کر سکتی، لیکن یہ وہی تحریک انصاف ہے نا جس نے اپنے دور حکومت میں یہی ملٹری کورٹس لگائیں. انہی ملٹری کورٹ سے 200 کے قریب لوگوں کو سزائیں ملی. اگر یہ اس وقت صحیح تھا تو یہ آج صحیح کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ اس وقت انصاف کے تقاضے پر پورا اترتا تھا تو یہ آج انصاف کے تقاضے پر پورا کیوں نہیں اتر رہا؟ آج اس پر تنقید کیوں ہو رہی ہے؟ میں تو ایک جمہوری کارکن ہوں، میں تو تنقید اس دور میں بھی کر رہی تھی. میری تنقید پر تو آپ نے کان نہیں دھرے. لیکن اگر آج وہی بیج جو آپ نے بوئے آپ کو کاٹنے پڑ رہے ہیں تو آپ کو برے کیوں لگ رہے ہیں؟ قانون کو فیس کریں. وہ بھی تو کسی کتاب کے ذریعے کام کر رہے ہیں نا. اس کتاب میں اگر سزا لکھی ہے تو اپیل کا بھی حق لکھا ہوگا. اپیل کب میں جائیں، اپیل سنی جائے گی. اگر آپ سچے ہیں، اگر آپ نے کچھ نہیں کیا، اگر آپ نے 9 مئی کو پاکستان کے اندر ادھم نہیں مچایا، آپ نے شہداء کے جو ان کی نشانیاں تھیں
ان کو مسمار نہیں کیا، آپ نے ہمارے دل نہیں توڑے یہ تمام حرکات کر کے، آپ نے بلڈنگوں کو آگ اگر نہیں لگائی، آپ نے پشاور ریڈیو پاکستان کو آگ نہیں لگائی، اگر آپ نے بلڈنگوں پر حملہ نہیں کیا، اگر آپ نے درخت نہیں جلایا، اگر آپ نے عام عوام کو تکلیف نہیں دی ہے، تو پھر آپ ثابت کر دیں۔ کسی نے آپ کو روکا تو نہیں ہے ثابت کرنے سے، آپ اپنے آپ کو بے قصور ثابت کریں اور آپ اپنا انصاف لے لیں۔ جی بھائی، مداخلت کی باتیں ہو رہی ہیں، جس طرح ایک طرف ڈائلاگ ہو رہا ہے تو دوسری طرف افریقی مداخلت کے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں، آپ سمجھتی ہیں کہ ٹرمپ کے حلف اٹھانے کے بعد یہ مداخلت بڑھتی جائے گی یا ان کی ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی، تو پاکستان اس کو کس طرح سسٹین کر سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو امریکہ کی ایک آئندہ آنے والی ایڈمنسٹریشن کے جو نمائندے ہیں، انہوں نے یہ بات کی ہے۔ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ امریکی حکومت کا اس میں کیا موقف ہے، لیکن اگر ایک شخص جو ہے وہ یہ عندیہ دیتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو سسٹم ہے، جو قانون ہے، جو عدالتیں ہیں، اس پر اسے مداخلت کرنے دی جائے گی یا اس کا حق ہے، تو یہ اس کی بھول ہے۔ دیکھیں، پاکستان ایک سوورن ملک ہے، پاکستان ایک آزاد ملک ہے۔ ہر ملک کی طرح پاکستان کے اندر بھی ایک سسٹم ہے، قوانین ہے، آئین ہے، ادارے ہیں، جوڈیشری ہے۔ یہ کسی بھی ملک کو حق حاصل نہیں کہ ہمارے ملک کے معاملات میں مداخلت کرے، بالکل اسی طرح جس طرح ہمیں یہ حق حاصل نہیں کہ ہم کسی ملک کے معاملات میں مداخلت کریں۔ اب اگر کیپٹل ہل کا واقعہ ہو گیا 6 جنوری کو، تو ہم نے تو نہیں اس پر کچھ بولا، یہ ان کا مسئلہ تھا، ان کا قانون ڈیل کرے، ان کی جوڈیشری ڈیل کرے، ان کے ادارے ڈیل کرے۔ یہ حق اس شخص کو کس نے دیا کہ وہ پاکستان کی انڈیپینڈنس، پاکستان کی جو سوورنٹی ہے، اس کو اتنا ایزی لیں؟ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہوں گی، کیونکہ مجھے بڑا افسوس ہوا، بڑا ہمیں دکھ ہوا کہ ہم امریکہ کو ایک اہم ایلائی کی نظر سے دیکھتے ہیں، ہم عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے مراسم آج سے نہیں ہے، قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر آج تک چلے آ رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو بھی وہی عزت ملے، لیکن ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کی جائے، یہ ہم بار بار دہرائیں گے۔ اور پھر وہ جماعت جس کا بانی کہتا ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ، اب ایبسولوٹلی ناٹ کا نعرہ لگا کر آپ ایبسولوٹلی یس پر آ گئے۔ آپ نے لابیز کو پیسے دیے، آپ نے وہاں پیسے دیے لابیز کو کہ جاؤ پاکستان میں مداخلت کی قرارداد منظور کراؤ۔ جو کانگریس مین پاکستان کے اندر مداخلت کی قرارداد منظور کراتا ہے، آپ ذرا اس کا ریکارڈ تو اٹھا کے دیکھیں، وہ اس وقت کے اسرائیل کی جو زائنسٹ رجیم ہے اس کا سب سے بڑا حامی ہے۔ آپ یہ اٹھا کے دیکھ لیں، گوگل تو آج سب بتا دیتا ہے نا۔ اس نے متعدد بلز پاس کرائے ہیں اسرائیل کو ویپنائز کرنے کے۔ اب اگر ایسے لوگ پاکستان کی بات کریں تو پھر میں سمجھتی ہوں تو فلسطین کے کاز کے ساتھ غداری ہے، پھر تو فلسطینیوں کے ساتھ غداری ہوئی۔ جو بھی ہو، شیر افضل مذہب کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی عید عمران خان صاحب باہر کریں گے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اب باہر سے مراد کیا ہے مجھے نہیں پتا، بول چکے ہیں یہ بات۔ ہم شادیانے نہیں بجاتے، ڈھول نہیں بجاتے، خوشی نہیں کم مناتے، جس طرح یہ اچھلتے کودتے تھے جب پاکستان پیپلز پارٹی کی یا کسی سیاسی جماعت کی لیڈرشپ کو جیل میں رکھا جاتا تھا، تو یہ شادیانے بھی بجاتے تھے، یہ خوش بھی ہوتے تھے۔ عید کے تہوار پہ ہماری بہنوں کو، ہماری ماں جیسی لیڈر فریال ٹالپور صاحبہ کو اٹھا کر لے گئے، تو یہ ان کے لیے خوشی کا باعث ہوگا، ہمارے لیے ہرگز نہیں ہے۔ اور میں اسی لیے کہتی ہوں کہ دیکھیں، قانون ہے، عدالتیں ہیں، ہم نے بھی تو بھگتی۔ 14 برس تقریباً صدر زرداری مختلف جیلوں میں رہے، مختلف کسٹڈی میں رہے، ان کے 14 برس واپس نہیں آئے۔ خاص طور پہ اس نقطے پر میں کہوں گی کہ وہ شخص بغیر کسی الزام کے ثابت ہوئے بری ہوا، سرخ رو ہوئے صدر زرداری، لیکن ان کے 14 برس کو واپس کرے گا؟ ان کے جو برس ان کے بچوں سے دور گزارے گئے، ان کی شہید جو اہلیہ ان سے دور رہے، وہ ان کے کارکنان سے دور رہے، اپنے گاؤں سے دور رہے، تو وہ کون ان کے واپس کرے گا؟ وہ شخص تو انوسنٹ باہر آیا ہے، لیکن اسے آپ نے اذیت دی، اسے آپ نے تکلیف دی، اور آپ نے دیکھا کہ اللہ نے عزت دی۔ اللہ عزت دینے والا ہے،
اللہ बेइज्जत करने वाला है, ये किसी के हाथ में नहीं। मैडम मेरा सवाल है मैडम कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो सुप्रीम कोर्ट में मसला साल हुआ, क्या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को 17 साल बीत गए शहादत के, तो अभी तक वहाँ केस उसका कहाँ तक पहुँचा, क्यों नहीं आज तक इसका कोई सलूशन हुआ, जबकि जरदारी साहब बोल रहे हैं कि कातिलों का हमें पता है, तो उसको आवाम के सामने क्यों नहीं लाया जा रहा? देखिए, कातिलों का ना सिर्फ हमें तो उस वक्त ही पता था कि दहशतगर्दी की कार्रवाई है, हमें तो उस वक्त ही पता था कि ये दहशतगर्दों को शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद करने के लिए जो है पूरे मंसूबे के तहत ये किया गया है, क्योंकि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा कह रही थी स्वात में पाकिस्तान का झंडा लहराऊंगी, ऐन उस वक्त जहाँ पर दहशतगर्दों का कब्ज़ा था, ऐन उस वक्त जब पाकिस्तान की आवाम को दहशतगर्दों ने अपने कब्ज़े में लिया हुआ था, पाकिस्तान के इलाकों को दहशतगर्दों ने अपनी जद में लिया हुआ था, शहीद मोहतरमा ने इस्लामाबाद में खड़े होकर कुछ दूरी के फासले पर ये नारा लगाया कि पाकिस्तान में अमन लाऊंगी, पाकिस्तान का झंडा गाड़ूंगी स्वात में। ये बात दहशतगर्दों को पसंद नहीं आई। हम जानते हैं इस दहशतगर्दी का निशाना हमारी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा बनी है। अब अगर हम अदालतों का एहतराम ना करें तो फिर कौन करेगा? पीपल्स पार्टी तो अदालतों का एहतराम करने में गहरा यकीन रखती है। पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को आइन दिया और अब जो 26वीं आइनी तरमीम हुई है उसका सहरा भी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी के सर जाता है। ये आइनी तरमीम लाने वाली तो हुकूमत थी, लेकिन उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि पॉलिटिकल डायलॉग कैसे किया जाए। ये तो हमारे नौजवान कायद बिलावल भुट्टो जरदारी की हिम्मत थी, उनकी कमिटमेंट थी, उनकी डिटर्मिनेशन थी, जिसकी वजह से 26वीं आइनी तरमीम हुई। अदालतों के निज़ाम में जो बेहतरी आने की ज़रूरत थी, लाने की ज़रूरत थी, वो लाई गई। और उस 26वीं आइनी तरमीम के अंदर एक और नुक्ता जो हमारे कायद ने डलवाया वो था माहौलियात के हवाले से। आप देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज ने कितना नुकसान किया है। क्लीन एनवायरनमेंट हम सबका हक है, साफ़ हवा हो जिसमें हम सांस लें, हमारा हक है। इस हक को आइनी हक बनाया गया 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए बिलावल साहब की तजवीज़ पर। और अब वो ये कह रहे हैं कि जो इंटरनेट का मसला पैदा हुआ है, अब देखिए इंटरनेट कहने को तो इंटरनेट आप कहेंगे कि जी क्या वाईफाई है, लेकिन आप जानते हैं कितने लोगों का इन्हिसार कारोबारी एतबार से, पढ़ाई के एतबार से इंटरनेट के ऊपर है। ये हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं वो कह देते हैं जी इंटरनेट तो ठीक है, आपका सर्वर ख़राब होगा। अरे भाई, कुछ होश के नाखून लें, कुछ अकल से काम लें। पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर डिजिटल एज में पूरी दुनिया पहुँच गई है, पाकिस्तान में भी तरक्की होनी चाहिए। पाकिस्तान क्यों पीछे रह रहा है इस डिजिटल एज में? आप सिर्फ कदगने लगा रहे हैं, आप सिर्फ सजाएं दे रहे हैं, लेकिन आप हमें इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं दे रहे। इतना स्लो है इंटरनेट के कोई काम ही नहीं करना चाहता। और ये कहना गलत नहीं होगा कि इंटरनेट ना होने की वजह से जो लोग मुतासिर हो रहे हैं कारोबारी एतबार से, ख़ास तौर पर वो अपना कारोबार लपेट कर जा रहे हैं यहाँ से। वो कह रहे हैं यहाँ कोई हमारी कम्युनिकेशन ही नहीं हो सकती बाहर दुनिया से, तो बेहतर है हम कहीं और जाके कारोबार करें। तुलबा है तो वो अलग बेजार है। देखिए, आजकल का जो तालिब इल्म है उसका बहुत ज़्यादा इन्हिसार रिसर्च पे। रिसर्च पहले किताबों से की जाती थी, आज इंटरनेट के ज़रिए की जाती है, मुख्तलिफ फोरम से। आजकल पूरी दुनिया से हम जुड़े हुए हैं इंटरनेट के ज़रिए। ये दुनिया ग्लोबल विलेज है। आप इस दौर में, इस एज में इंटरनेट ही बंद कर देंगे तो क्या बचा? कौन सी तरक्की की बात कर रहे हैं? कौन सी ई कॉमर्स की आप बात करें? हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए और अब बयानबाजी नहीं, काम करके दिखाना चाहिए, इंटरनेट को फास्ट करके दिखाना चाहिए। बहुत शुक्रिया।